السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیری اور میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیوی ہے جن کی صفائی کے اندر اللہ پاک نے سورہ نور کی 18 آیات نازل فرمائی۔ تو ناظرین، خیر ہم آگے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن آج ہم آپ کو شیعہ ذاکر جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی کی زبانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو سنوائیں گے۔ یقین مانیے انہوں نے کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی صحابہ کو کسی مسئلے کی تصدیق کی ضرورت ہوتی تو ماجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ جوان نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو۔ یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیے آپ، اسلام کی سیاسی تاریخ سمجھنے کے لیے بہت بنیادی نقطہ ہے کہ ام المومنین رسول اللہ کی وفات کے بعد، ویسے تو ظاہراً خلفاء کا نظام قائم ہوا، خلیفہ اول ام المومنین کے والد خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر بنے، پھر حضرت عثمان بنے، پھر مولا علی بنے، لیکن جس کو آج کی زبان میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، طاقت کا سرچشمہ، اقتدار اور قدرت کا اصل منبع، وہ ام المومنین تھی۔ خلفاء کو سپورٹ کرنے والی ام المومنین تھی، یعنی سیاسی طاقت بھی ام المومنین کی تھی، معنوی مذہبی طاقت بھی رسول اللہ سے نسبت کی وجہ سے۔ یہ واحد زوجہ نہیں تھیں رسول اللہ کی، اور ازواج بھی 9 اور تھیں، 8 اور تھیں، لیکن ان کو کسی کو یہ سیاسی پوزیشن ان کی نہیں بنی، ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں آئی، اور انہوں نے خود بھی اس طرح کا اقدام نہیں کیا، اور باقی طبقات نے بھی ان کے گرد کوئی ایسا ماحول نہیں بنایا۔ وہ ازواج فردن فردن، یہ مطالعے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت ازواج رسول اللہ جو امہات المومنین اور قرآن کریم نے ان کے احترام کا مومنین کو حکم دیا ہے، وہ کیا ہوا ان کے ساتھ فردن فردن۔ ہر ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہا وہ کدھر گئی، کہاں گئی، کتنی عرصہ تک زندہ رہیں، انہوں نے زندگی کیسے بسر کی، ان کے حالات کیا تھے، ان کا خاندان کیا تھا، انہوں نے باقی زندگی کیسے گزاری رسول اللہ کے بعد۔ یہ بہت اہم باب ہے، فراموش شدہ۔ اس کو چونکہ فرقہ واریت کا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو نہ شیعہ اٹھاتا ہے نہ سنی اٹھاتا ہے کہ یہ باقی ازواج رسول اللہ کی کہاں گئی۔ یہ اہم موضوع ہے۔ اب باقی ازواج زندہ ہیں، موجود ہیں، اور وہ قدر و منزلت رکھتی ہیں، بڑی اعلیٰ خاندانی نسب شرافت رکھتی ہیں، اور خصوصاً معنویت میں بہت اعلیٰ ہیں، لیکن یہ رسول اللہ کی ایک زوجہ یہ سیاسی اور معنوی اقتدار کا مرکز بن جاتی ہیں۔ جس طرف ام المومنین کا رجحان ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور ام المومنین جس سے ناراحت و ناراض ہو جائیں وہ پٹ جاتا ہے، وہ سیاست میں بالکل اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ایک واقعیت ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے، جو اسلام کی تاریخ کی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس آئینے میں آج کا زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چیزیں نظر انداز کرنے والی نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ ماحول کیسے بنا، اہل البیت کیوں باہر ہو گئے، مکمل طور پر اٹھا کے سسٹم سے ان کو باہر کر دیا گیا، وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے کیا، اس میں کیا کیا کردار تھے۔ بہرکیف عبداللہ ابن زبیر کو یہ بڑی سہولت یا بڑا تعاون حاصل تھا، ام المومنین کا جو مقام تھا اور گرفت تھی ان کی، اور گرفت تھی ان کی حالات کے اوپر، اور سیاسی امور میں، خلافت کے امور میں، اہم امور میں ان کے پاس جاتے تھے، فقہا جاتے تھے، علماء جاتے تھے، محدثین جاتے تھے، مفسرین جاتے تھے، مبلغین و معلمین جاتے تھے تصدیق کے لیے کہ رسول اللہ جو ہم کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کی طرف سے تصدیق شدہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی قول روایت ہے یا نہیں۔ تو ام المومنین باقاعدہ رسول اللہ کا قول بیان کرتی کہ ہے، اور بعض جگہ روک دیتی کہ جو آپ کرنے جا رہے ہو ایسے نہیں ہیں۔ اس لیے اہل سنت کے مجموعہ روایت میں سب سے زیادہ احادیث ام المومنین سے مروی ہیں۔ 3-4 شخصیات ہیں
جن سے سب سے زیادہ احادیث اہل سنت کی منبع ہیں، یہ 3-4 شخصیات ہیں، اور وہ 3-4 شخصیات میں خلیفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ خلیفہ اول جو سب سے دیرینہ ساتھی ہیں رسول اللہ کے، حدیثیں نہیں ہیں ان کی۔ خلیفہ دوم جو دیرینہ ساتھی ہیں رسول اللہ کے، ان کی حدیثیں نہیں ہیں۔ خلیفہ سوم جو سب سے پہلے خلفاء میں امیر المومنین کو چھوڑ کر، چونکہ یہ تو اہل سنت نے آ کر خلفاء کے زمرے میں امیر المومنین کو کیا ہے، شیعہ تو اہل البیت کا رکن سمجھتے ہیں ان کو، یعنی وہ اس تقسیم سے یا اس امر سے باہر ہیں۔ امیر المومنین کا موازنہ صحابہ یا خلفاء یا ان سے نہیں کرتے، یہ اہل سنت کے ہاں کی باتیں ہیں۔ افضل کون ہے، پہلے کون ہے، دوسرے نمبر پر کون ہے، امیر المومنین اس تقابل سے باہر ہیں۔ لیکن خلفاء، باقی جو 3 خلفاء کا اگر ہم اسلام کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے حضرت عثمان مسلمان ہوئے ہیں، باقی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، سبقت رکھتے ہیں وہ مسلمان ہونے میں، لیکن نمبر ان کا تیسرا چونکہ خلافت میں آیا ہے تو تیسرے بن گئے ہیں۔ بہت سارے کاموں میں وہ پیر رکھتے ہیں، ان کے اوپر تقدم رکھتے ہیں۔ یہ جو ساری ترتیب ہے، یہ اس وقت کے موجود مقتدر جو طاقت کا حلقہ تھا، جس میں ام المومنین کا بہت بنیادی کردار تھا، یہ ترتیب اس لحاظ سے بنی ہے چونکہ وہ منبع تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سیرت اور اقوال بیان کرنے کا، لہذا تائید کے طور پر، یعنی آج شیعہ کی اصطلاح میں ا کہوں تو وہ مرجع تقلید تھی۔ سیاسی رہنما خلیفہ اول تھے، رہبر، لیکن مرجع تقلید ام المومنین تھی۔ خلفاء بھی ادھر سے جا کر پوچھتے تھے، خود والد بھی بیٹی سے جا کر رہنمائی لیتے تھے کہ یہاں پر آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا اہم کردار ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کو ان کی تائید حاصل ہے۔ عبداللہ ابن زبیر ان کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، پیارے بھی تھے، چہیتے بھی تھے، ان کے پرورش یافتہ بھی تھے، اور ان کا سایہ لطف ان کے اوپر آخر تک قائم رہا۔ بیچ میں تھوڑی سی بدمزگی ہوئی لیکن وہ جلدی ہی مرتفع ہو گئی۔ اس لیے عبداللہ ابن زبیر شروع سے جوانی سے ہی خلافت کے خواہاں تھے۔ بنو امیہ کے مخالف نہیں تھے، یہ خلافت کے خواہاں تھے، اقتدار کے خواہاں تھے۔ چونکہ جس طرح ان کی پرورش ہوئی تھی تو وہ یہی تھی کہ آخرکار اقتدار میں آپ نے پہنچنا ہے۔ اقتدار کے لیے ان کو تیار کیا گیا تھا کہ آخرکار اقتدار آپ تک آنا ہے۔ اب بیچ میں پھر حادثات ہوئے، واقعات ہوئے بہت سارے، تو انہوں نے کسی زمانے میں بھی اپنی اس رجحان کو مخفی نہیں کیا عبداللہ ابن زبیر نے، تاکہ کہ چلتے چلتے معاملہ یزید کی حکومت تک آ جی گیا۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہے جنہوں نے کافی مسائل، اگر صحابہ کو مسئلہ ہوا ان کے اوپر تو صحابہ کو بتلائے۔ تو ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن، حدیث کی حافظہ، اور اگلی بھی بات میں کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ بیوی ہیں جن کے پاس ایک آنے والا آیا، آ کر کہنے لگا ماں جی ہمیں یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے۔ تو ماں جی فرمانے لگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ آیا کہ تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا قرآن کی تلاوت تو میں صبح دوپہر شام کرتا ہوں۔ تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کانا خلق القرآن، سارا قرآن ہی میرے محبوب علیہ السلام کا اخلاق ہے، سارا قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اب ایک جملہ اور میں کہتا چلوں، آپ سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے زلیخا جو یوسف علیہ السلام کو ورگلا کر کمرے میں لے گئی تو کیا کہنے لگی، قالت حیت لک۔ یہ نقطہ بڑا کمال کا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ وہ زلیخا نبی یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی قالت حیت لک، تو نبی یوسف علیہ السلام کیا کہنے لگے، قال معاذ اللہ، یعنی نبی یوسف علیہ السلام مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکارے، کیا کہہ رہے ہیں، قال معاذ اللہ، پنجابی ترجمہ یہ بن جائے گا کہ بچا میرے اللہ، تو اکیلا ہے مشکل کشا اللہ۔ تو خیر ناظرین، اب اللہ رب العالمین فرمانے لگے پیارے یوسف علیہ السلام کو دوڑنا آپ کا کام ہے، ان دروازوں کو ایک بنا دینا میرا کام ہے۔ اب نبی یوسف علیہ السلام دوڑے۔ جملہ جو ہے نا وہ یہ ہے، جملہ یہ ہے جو اللہ رب العالمین کو جس عورت کا حجرہ پسند نہ آئے، حالانکہ دیکھیں یہ بھی عورت کا ہی حجرہ ہے، زلیخا عورت ہے، جس عورت کا حجرہ اپنے نبی کے لیے اللہ کو پسند نہ آئے، وہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو کھڑا ہونے نہیں دیتے۔
اگر حجرہ پسند آ جائے تو ماجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالی عنہا کا پسند آ جائے، وہاں سے اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر جانے نہیں دیتے۔ تو ناظرین یہ کتنا پیارا جملہ ہے، لیکن یہ بھی بات کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالی عنہا، جن کو آسمان سے جبریل سلام کہنے کے لیے آیا۔ باقی ناظرین یہاں پہ یہی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔